بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کا نہ کھیرو، کیونکہ براپا یعنی بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں براپے کی طرف سے قدم بڑھاتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ابو داؤد، ابن حبان، ترمذی صالحین۔ ہمارے ہاں مومن سفید بالوں کو پریشانی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اکثر مسلمان بھائی سفید بال دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو سفید بالوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکتے ہیں تاکہ سفید بال دوبارہ نمودار نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ کھیرے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال اس کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ جس قدر سفید بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی اور اتنے ہی گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنے مونچھوں کو کاٹ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام جب براپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت اور عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سفید بال تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، یہ تو تیری بڑی شان ہے کہ تو نے میری عزت و وقار کو بلند کیا۔ باری عباد مالک مشکوٰۃ شریف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان برا ہو گیا تو اس کا براپا قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر ابھرے گا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر لوگ جب اپنے سفید بالوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اکھاڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے سفید بالوں کو اکھاڑ دیا تو قیامت کے دن اس نے اپنے نور کو اکھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بال قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہے۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا، اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے یہ کون سا بندہ بہتر ہے اور کون سا بندہ بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ براپے میں پہنچ گیا اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، اور جو شخص براپے میں پہنچ گیا اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے برا شخص ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برے شخص پر 6 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 6 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے: دیوانگی کا مرض، کوڑا کا مرض اور برز کا مرض، یعنی جلد پر دھبے نمودار ہو جانے کا مرض۔ نمبر 2، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو میں اس کے لیے قبر کا حساب و کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ نمبر 3، پھر فرمایا، جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 4، جب میرا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آسمان والے یعنی میرے فرشتے اس برے بندے کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5،
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال تو لکھے جاتے ہیں لیکن برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، پھر فرمایا جب میرا بندہ 90 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اسیر اللہ کا لقب عطا فرما دیتے ہیں، یعنی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قیدی سے فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، بس اب اس کی روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان چلنے پھرنے، کھانے پینے اور بات کرنے یا اپنا کوئی پسندیدہ عمل سر انجام دینے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور بس بسال کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے کیا نہیں۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے جوانی کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس سے اس عمر میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ بہاللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل تھا، جو کہ کئی سینکڑوں میل پر پھیلے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر تھی۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کے درخت کو اگا دیا تھا جس پر ہر ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ ہر روز پہاڑ سے نیچے آتا، انار کھا کر اپنے پیٹ بھرتا اور پھر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں کرنا اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کرنا، اور جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرنا تو سجدے کی حالت میں ہی زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری فرما دی۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور آسمانوں سے اٹھتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں، اور روز قیامت اس شخص کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت کے سبب سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ میرے 500 سال کی عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا جبکہ میں اس کا حقدار بھی ہوں؟ اللہ تعالیٰ پاک یہی فرمائے گا کہ اللہ میرے بندے جا، میری رحمت کے سبب جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ پھر سے کہے گا، اے اللہ میرے عمل کے سبب مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، اب تیرے نامہ مال کا جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اگر تیرے نامہ مال زیادہ ہوں گے تو ہی تجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب اس کے 500 سال کے تمام نیک اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یعنی صرف آنکھ کی نعمت سے ہی اس کے تمام نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، جبکہ باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ اس کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں بھیج دے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو کچھ لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ ہی ہیں، مجھے زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق کس نے دی؟
وہ بندہ جواب دے گا اے اللہ آپ نے مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی توفیق دی۔ پھر اللہ فرمائے گا تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا؟ وہ میٹھا پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا اے اللہ آپ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے سجدے کی حالت میں تیری جان نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب کچھ میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے اور میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بے شک اللہ کریم اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں یوں ہی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔